رہا ہے ماشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، ہم سب امارت شریعہ کے ساتھ جب تک زندہ رہیں گے انشاءاللہ، امیر کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ۔ ہم نے ہر دور میں ناموس شریعت کے لیے وقت کی تند ہواؤں سے بغاوت کی ہے، چاہے ملک میں شہبانوں کا معاملہ آیا ہو، یا ایڈاپشن آف چلڈرن بل کا معاملہ آیا ہو، یا آج ظالمانہ اور غیر منصفانہ وقت کا قانون آیا ہے۔ ہمارا شریعہ کھڑی تھی، کھڑی ہے اور انشاءاللہ کھڑی رہے گی۔ آج کی حاضری یہ ہمارا پہلا قدم ہے۔ جب تک یہ کالا قانون بھارت سرکار واپس نہیں لے لیتا، ہم اس وقت تک تحریک کو زندہ رکھیں گے اور چلاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ یاد رکھیے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔ میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ میں بھارت سرکار سے یہ کہوں گا کہ آپ ہمیں کمزور نہ سمجھیں، یہ حادثات نہ سمجھیں ابھی کے پست ہوں میں، یہ حادثات نہ سمجھیں ابھی کے پست ہوں میں، شکستہ ہو کے بھی ناقابل شکست ہوں میں۔ امارت شریعہ جب جب آواز دے گی، کیا مجمع قیادت کی آواز پر، امیر شریعت کی آواز پر دوبارہ دلی تک کا سفر کرنے کے لیے تیار ہے؟ اس بات کو یاد رکھا جائے گا انشاءاللہ۔ کالا قانون واپس ہوگا اور ضرور ہوگا انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ آواز دو، آواز دو، کالا قانون واپس لو، کالا قانون واپس لو، کالا قانون واپس لو۔ انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ زندہ باد، بھارت شرعیہ زندہ باد، شرعیہ زندہ باد، تنظیمیں زندہ باد، تنظیمیں زندہ باد، تعمیر شریعت، تعمیر شریعت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، انقلاب زندہ باد، زندہ باد۔ یہ ہوا جواب۔ اب میں پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک گزارش کر دینا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین، اما بعد۔ اسٹیج پر تشریف فرما حضرت امیر شریعت دعوت برکاتہم العالیہ، مختلف تنظیموں کے سربراہان، ایم پیز، ایم ایل ایز، امارت شریعہ کے ذمہ داران اور عہدیداران، اور آپ تمام حضرات جو ملک کے کونے کونے سے یہاں تشریف لائے ہیں وقف کے تحفظ کے لیے۔ آپ تمام حضرات یہاں دھوپ کی شدت کو برداشت کرتے ہوئے یہاں جمع ہیں۔ آپ حضرات کے سامنے بڑی قیمتی باتیں آئی ہیں۔ وقت کے نزاکت کا خیال کرتے ہوئے موقع نہیں ہے کہ آپ کے سامنے مزید گفتگو کی جائے اور تفصیلی گفتگو کی جائے۔ آئیے میں آپ کے سامنے ایک ایسے مقرر کو دعوت دیتا ہوں جو لاکھوں کے مجمع پہ چھا جاتا ہے اور اس طرح کی گفتگو کرتا ہے کہ گویا مجمع اس پر نچھاور ہونا چاہتا ہے۔ امارت شریعہ بہار، اڑیسہ و آپ لوگ سمجھ کریں، ایک منٹ شانتی بنائے رکھیں، ایک منٹ میں آپ تمام حضرات سے گزارش کروں گا، آپ لوگ ماننے کے لیے آئے ہیں، آپ لوگ پیچھے ہٹ جائیں، آپ لوگ اس بات سے آپ لوگ پیچھے ہٹ جائیں، بیٹھ جائیں، آپ لوگ بیٹھ جائیں، اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں، کھڑے نہ رہیں، بیٹھ جائیے، پیچھے والوں کو دقت ہو رہی ہے، آپ لوگ اپنی جگہوں پر بیٹھیے، اپنی جگہوں پر آپ لوگ بیٹھیے، آگے بڑھنے کی کوشش نہ کیجیے۔ اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے، بیٹھ جائیے۔ اب میں آپ کے سامنے امارت شریعہ بہار، اڑیسہ و جھارکھنڈ کے نائب قاضی شریعت
بڑے بات مقرر حضرت مولانا مفتی وسیع احمد قاسمی دامت برکاتہم العالیہ جو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے رکن تاسیسی بھی ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور آپ حضرات کے سامنے وہ آپ مجمع کے سامنے خطاب فرمائیں۔ آپ لوگ سکون سے رہیں، بسم اللہ الرحمن بیٹھ جائے بھائی، بیٹھ جائے، شانتی بنائے رکھیں، بیٹھ جائے بھائی، نہیں بیٹھے گا چھوڑ دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین اما بعد۔ حاضرین، میں بڑے ادب کے ساتھ آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ آج کا یہ کانفرنس وقف بچاؤ دستور بچاؤ کے نام سے ہے، اور قانون اور دستور کا تقاضا یہ ہے کہ آپ سب دستور کے دائرے میں رہیں۔ ہماری بڑے ادب کے ساتھ آپ سے گزارش ہے کہ خدا کے واسطے آپ اسٹیج کی جانب دباؤ نہ بنائیں اور اپنی جگہ بیٹھ جائیں۔ آپ مان کر دیجئے اور یہ ثابت کیجئے اپنی قیادت کے سامنے کہ جیسے آپ مان کر اپنے گھروں سے دھوپ کی شدت میں آئے ہیں، آپ کے اکابر یہ فرماتے ہیں کہ آپ بیٹھ جائیے تو آپ بیٹھ جائیے، آپ وہیں بیٹھ جائیے، جہاں ہیں وہیں بیٹھیے، جہاں پہ ہیں آپ وہیں بیٹھ جائیے۔ حاضرین گرامی، آج جو یہ انسانوں کا سیلاب ملک کے اس تاریخی اور اتہاسک گاندھی میدان میں جمع ہے، وہ صرف اور صرف اس ملک کے سنویدھان، آئین اور حقوق کی حفاظت کے لیے جمع ہے۔ ان کا اپنا کوئی مقصد نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ ملک کا سنویدھان بچے اور وقف ترمیمی ایکٹ 2025 جو بھارت سرکار نے اس وقت بنایا ہے، وہ بھارت میں دیے گئے مول ادھیکار اور فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہے۔ بھارت سرکار اس کو واپس لے اور ملک کو سنویدھان کے ساتھ چلانے کی کوشش کرے۔ حضرت امیر شریعت کچھ کہنا چاہتے، آپ سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب لوگ بات سمجھیں، سب لوگ بات سنیں، سب لوگ بات سمجھیں اور سب لوگ بات سنیں، خاموش